أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. میم آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. فرزانہ آج شروع میں ہی کلاس میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں. ہم لوگ کر رہے ہیں مرکب اضافی کا تھرڈ پارٹ. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں مرکب ناقص، ایسے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس سے بات کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، سینٹنس مکمل نہیں ہوتا ہے، تو ایسے مرکب کو کہتے ہیں مرکب ناقص. اس میں ہم دو کر چکے، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری، اور اب کر رہے ہیں ہم لوگ مرکب اضافی، جس کی آج ہم لوگوں کی الحمدللہ تھرڈ کلاس ہے. یہ ہم کر چکے، یہ بھی کر چکے، اور کافی سارے لوگوں کا ہوم ورک بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے گروپ میں کیا ہے اور صحیح کیا ایک دم. اور لیکن جیسا کہ کہا کہ ہر کلاس سے پہلے مرکب اضافی کے قواعد ریوائز کیے جائیں گے. تو فرزانہ آپ آئیں. جی میم. مرکب اضافی کن دو چیزوں کا مجموعہ ہے؟ کم میم سے کم. مضاف اور مضاف لائے. جی ہاں، ویری گڈ. مرکب اضافی دو اسما سے مل کے بنتا ہے، دو اسم ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ جی میم. اسم اور اسم، منیمم دو اسم چاہیے ہم کو مرکب اضافی کے لیے، جس میں پہلا اسم ہوتا ہے مضاف اور دوسرا اسم کیا ہوتا ہے؟ مضاف لائے. مضاف الیہ ہوتا ہے. ویری گڈ. مضاف کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مضاف سے کیا مطلب ہے؟ مضاف میم جی ہاں، ایسا اسم جس کی جی اضافت بیان کی، ہاں. جس کا ایس تعلق بتایا جائے، ٹھیک ہے؟ ایسا اسم جس کا جی کسی دوسرے اسم سے تعلق بتایا جائے، ٹھیک ہے؟ مین جی اسم آپ کا یہی ہے، یاد رکھیں. مضاف ہی آپ کا مین اسم ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں. مضاف الیہ وہ ہے جس سے اس کا تعلق بتایا جائے، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیں گی آپ. جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ کو اتنا سوچنا پڑا کیونکہ آپ نے یہ دماغ میں اگر آپ لے کے آ جاتی نا تو سوچنا نہیں پڑتا. بیت اللہ، تو یہ پہلا والا مضاف ہے نا، دیکھیں جی اس میم. لیے ہم ہمیشہ پہلے مضاف لکھتے ہیں. پہلا مضاف ہے اور یہ دوسرا کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو بیت اللہ، جب بیت اللہ کہا تو ہمارا مقصد بیت ہے، گھر ہے، کعبہ کی بات کر رہے ہیں ہم. بیت اللہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے گھر یعنی کعبے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی میم. تو مضاف کیا ہے؟ وہ مین اسم ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو آپ کے سمجھنے کے لیے ڈیفینیشن ہے کہ مقصد یہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں حامد کی پین، تو اس وقت پین ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، یہ پین حامد کی قلم کہاں ہے، تو ہم قلم چاہ رہے ہیں، حامد کو تو نہیں چاہ رہے. نو میم. اگر جی ہم جی نے کہا مجھے حامد کی قلم دو، تو مجھے کیا چاہیے؟ قلم چاہیے یا حامد چاہیے؟ قلم چاہیے. قلم چاہیے. تو یہ قلم جو ہے یہی مضاف ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم ٹھیک اس ہے. بتایا جا رہا ہے کہ قلم کس کا ہے، قلم کی نسبت کس سے ہے، قلم کا تعلق کس سے ہے، قلم کا رشتہ کس سے ہے؟ حامد سے، ٹھیک ہے؟ تو جی یہ حامد مضاف الیہ ہوا. یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے، مین اسم یہ ہے. تو مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کا کسی دوسرے اسم سے تعلق بتایا جائے. بولے آپ اس کو. مضاف وہ ہوتا ہے جس کا تعلق کسی دوسرے اسم سے بتایا جائے. ہاں، مضاف وہ اسم ہوتا ہے. بولے پورا. اوکے. مضاف وہ اسم ہوتا ہے. مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کا تعلق کسی دوسرے اسم سے بتایا جائے. جی ہاں. اور مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے جو
مضاف جس کا مضاف سے تعلق ہوتا ہے اس کی طرف نسبت ہوتی ہے. مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف مضاف کی نسبت ہوتی ہے نا. جی میم. مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف، الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف مضاف کی نسبت ہوتی ہے، مضاف کا تعلق ہوتا ہے، مضاف کی اضافت ہوتی ہے. یہ سارے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو یہ چیز بہت کلیئر پتا ہونی چاہیے کہ مقصد دراصل مضاف ہوتا ہے. اگر یہ بات اس لیے بہت ضروری ہے تب آگے کی بات سمجھ میں آئے گی. اب مضاف کی دو کنڈیشن ہے وہ بتائیں گی فریدہ. مضاف کی دو کنڈیشن کیا ہے؟ جلدی جلدی آپ لوگ مائک انمیوٹ کیا کریں. آپ دیکھیں کلاس 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، ریکارڈنگ 50 منٹس کی آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 10 منٹس ویٹنگ پیریڈ ہے لوگوں کے مائک انمیوٹ کرنے کا. شاباش. فریدہ آ گئی یا نہیں آئی؟ چلے فریدہ نہیں آئی ہیں تو اب لے لیتے ہیں انجم کو. انجم آ جائیے. میم. جی میم. چلے فریدہ بھی آ گئی لیکن بہت دیر کی فریدہ آپ نے. جی آواز نہیں آ رہی تھی میم، مائک نہیں کھل رہا تھا. اچھا چلے کوئی نہیں. بتائیں مضاف کی دو کنڈیشن کیا ہے؟ مضاف پر نہ الف لام آتا ہے اور نہ ہی اس نہیں پہ تنوین آتی ہے. نہیں، یہ پوائنٹ بعد والا پوائنٹ صحیح نہیں ہوا. پہلا والا تو صحیح ہے کہ شروع میں اس پہ ال نہیں آتا. حل نہیں دوسرا آتا ہے اور اس پہ تنوین بھی نہیں آتی، سنگل حرکت کے ساتھ آتی ہے، اعراب نہیں ہلکا رکھتے ہیں. نہیں، آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں لیکن مجھے یہ آنسر نہیں چاہیے. مجھے یہ چاہیے اور اب آپ اس کو بہت اچھی طرح یاد کر لیں. جی میم. مضاف پر ال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مضاف پر جی ال نہیں ہوتا. یہ پوائنٹ آپ کا صحیح تھا تو میں نے یہ صحیح کا نشان لگایا تھا. مطلب ال نہیں ہوتا. اور پوائنٹ نمبر بی ہے اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. آپ یہ بولیں گی، تنوین نہیں بولیں گی. جی جی، اس کا ٹھیک ہے، اعراب ہلکا ال بھی ہوتا ہے. نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے لیکن نون لگا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ جو نون ہوتا ہے جی ولدانی کا یا جی، مسلمون کا، یہ نون تو تنوین نہیں ڈراپ ہو کہلاتا. جائے گا. نہیں. پہلے آپ یہ دو پوائنٹ بتائیں گی کہ مضاف پر شروع میں ال نہیں ہوتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اعراب ہلکا کو ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ اس پہ تنوین نہیں ہوتی. جی میم. اب اس کے دو پوائنٹ ہیں. اس پہ تنوین نہیں ہوتی بلکہ اس کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ سنگل حرکت ہوتی ہے. اور اس کے آخر میں نون بھی نہیں ہوتا جو کہ مثنیٰ یعنی ڈوئل اور جمع کا ہوتا ہے، وہ نون بھی نہیں ہوتا. یہ ہو گئے اعراب ہلکے ہونے کی دو کنڈیشن. اگلی کلاس میں بھی پوچھیں گے تو اس طرح سے آنسر دینا ہے. مضاف الیہ جی کی کیا میم. کنڈیشن ہے؟ مضاف الیہ جو ہے حالت جر میں ہوتا ہے اور اس پہ جو ہے الف لام بھی داخل ہوتا ہے. ہاں، بس آپ یہی کہیں کہ وہ حالت کنڈیشن بس یہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس جی ایک میم. کنڈیشن ہے، اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن نہیں. یہ ال بھی لے سکتا ہے، یہ تنوین بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جی میم. کمپلسری کنڈیشن بس یہی ہے حالت جر. تو بس اتنا بولیں گے کہ مضاف الیہ کی کیا کنڈیشن ہے؟ یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے بس. اور ہم نے تو یہ ال اور تنوین کا کوشچن ہی نہیں اٹھایا، تو یہ دونوں ہی لے سکتا ہے، چاہے ال لے لے چاہے تنوین لے لے. اگر معرفہ ہمیں دکھ رہا ہے لفظ تو ہم ال لگا کے کریں گے، اور اگر ہمیں کوشچن دیا جا رہا ہے وہاں نکرہ دکھ رہا ہے، کامن ناؤن دکھ رہا ہے تو ہم تنوین لگا لیں گے مضاف الیہ میں. ٹھیک ہے، جی میم. تو یہ ہو گئی ہمارے مرکب اضافی کی بیسک فنڈامنٹل باتیں جو کہ ہم کو بہت اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. نہ صرف یاد ہونی چاہیے بلکہ ہم صحیح سے بتا بھی سکیں. تو اس پیج کو سب لوگ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں گے. اور یہ ایگزامپل بھی، یہ ایگزامپل مضاف الیہ کا ہمارا اسٹینڈرڈ ایگزامپل رہے گا. اب دیکھیں آپ کو ایک مضاف دیا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پورے اس کے ساتھ دیا گیا ہے، تنوین کے ساتھ دیا گیا ہے. آپ کو مضاف بنانا ہے. آپ کو اسم دیا گیا ہے، مضاف نہیں دیا گیا ہے،
اس اسم کو آپ کو مضاف بنانا ہے اور اس اسم کو مضاف الیہ بنا کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب لے لیتے ہیں فضیلت کو. فضیلت آپ آ جائیے. جی میم. اس کو مضاف بنائیے. میم یہ پہلے والے کو ہوں ابدو. ویری گڈ، ابدو کر دیا انہوں نے. اور اس کو مضاف الیہ بنائیے. السمیعی. ویری گڈ، السمیعی. اب ایک ساتھ بول دیجئے. عبد السمیعی. جی ہاں، اب ساتھ لکھیں گے لیکن یہ اس کے اوپر جو فتحہ تھا وہ ہٹا دیں گے. عبد السمیعی. ایک اور کیجئے. نارو. ہوں نارو سے میم نارو. ہوں جہنمو سے جہنما. یہ غیر ویری گڈ. منصرف ہے، یہ زیر میں نہیں جائے گا، حالت جر میں بھی یہ جہنما ہی رہے گا. جی ہاں، یہ نارو غیر منصرف. جہنما. ویری گڈ، یہ غیر منصرف ہے تو یہ ہوگا نارو جہنما. ٹھیک ہے، زبر لے گا جر کی حالت میں بھی. ویری گڈ. ایک اور کیجئے. رسولان. رسولانی یہ ہو جائے گا رسولہ، یہ نون عربی ڈراپ ہو جائے گا. رسولہ. آگے اللہ. رسول اللہ. ویری گڈ. رسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ بھی کیجئے. اخوانو سے اخوانو. اور اخوانوں لوتن سے اخوانوں ہو اخوانو. جائے گا. جی، تو لوتن سے لوتن میم آئے گا کہ لوتی آئے گا؟ لوتن آئے گا. لوتن آئے گا. اگر یہ تنوین ہے اخوان. یہاں پہ تو یہ تنوین لے گی. ٹھیک ہے، اس کی جی مضاف میم. الیہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ال بھی لے لے گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ال بھی لے رہا ہے اور یہ تنوین بھی لے لے گا. اس کا مسئلہ تنوین اور ال کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نون اعرابی کا بھی نہیں ہے کچھ ہی. اس کا بس ایک یہ ہے کہ یہ حالت جر، دس از دا اونلی کنڈیشن. یہ ال بھی لے گا جی میم. جیسے آپ یہاں دیکھ رہی ہیں ال لے رہا ہے. تنوین بھی لے لے گا کیونکہ پیش تنوین تھی، یہ تو زیر تنوین لے لے گا. چلیے اس کو کیجئے. نور. نورن سے نورو. ہوں السماواتی والارض. نور السماواتی والارض. ویری گڈ. یہ حالت جر میں چلے جائیں گے. جی میم. جزاک اللہ خیر فضیلت. اب لے لیتے ہیں افشاں کو. افشاں آ جائیے. جی میم. ہاں اس کو کیجئے. شہر رمضانہ. ویری گڈ. شہر رمضان. یہ غیر منصرف ہے یہ بھی، تو یہ جی. میں یہاں پہ ایسے لکھ دوں جس سے آپ لوگ کو یاد رہے. یہ غیر منصرف ہے تو حالت جر میں بھی یہ فتحہ ہی لیا رہے گا. شہر رمضان. جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ لوگوں کو صرف وہ الفاظ چند دیے گئے تھے، 8-9 الفاظ یاد کرنے کے لیے، جو چند دیگر اسما کر کے، جس میں غیر منصرف کے جو بہت کامن ہے قرآن میں، جو کبھی کبھی آتے ہیں، 1 یا 2 بار آئے ہیں تو پھر ان کو وہاں لسٹ میں موجود نہیں ہے. وہ جب اسی طرح کسی ایکسرسائز میں آ جائیں یا قرآن میں آ جاتا ہے تو لوگ پوچھ لیتے ہیں ٹیچر سے یا ڈکشنری میں جا کے دیکھتے ہیں تو ان کو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے، تو ان کو یاد نہیں کرایا گیا ہے. تو یہ غیر منصرف ہے. اس کو آپ آج ہی آپ کو پتہ چلا تو اب بس آج ہی یاد رکھیں گی آپ. شہر رمضان. چلیے مز اس کو کریے. مزرعۃ الآخرتی. تو اب ملا کے کیسے پڑھیں گی آپ؟ مزرعۃ الآخرتی. جی ہاں، یہ والا بھی حمزے کے اوپر کی حرکت چھوڑ کے اب آپ ڈائیں گے. حمزۃ الوصل ہے تو یہ جب پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ڈراپ ہو جاتا جی. ہے. تو مزرعۃ الآخرتی. مزرعۃ حمزہ لکھیں گی الآخرتی. لیکن حرکت نہیں لگائیں گی. چلیے شاباش، آگے چلیے. صاحبانی. صاحبہ. صاحبہ. صاحب السجنی. ویری گڈ. صاحب السجنی. ویری گڈ. اخوۃ یوسفہ. ویری گڈ. اخوۃ یوسفہ، کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. جی. تو حالت جر میں صحف. جی. فتحہ ہی یہ لیا. حالت جر میں ہے. جی ہاں. یوسف. آگے صحف ابراہیم و موسیٰ.
یہ بھی غیر منصرف ہے، تو صحف ابراہیمہ یہ غیر منصرف وموسیٰ اور یہ مبنی، جی تو یہ ایسے ہی رہے گا، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہ سارے قرآن کے ہی ہیں تو اس وجہ سے پڑھے بھی ہوئے ہیں ہم لوگوں نے الحمدللہ۔ آج کافی کم لوگ نظر آ رہے ہیں کلاس میں۔ اب دیکھتے ہیں، آج ہم کو کرنا ہے پیچیدہ مرکب اضافی، جس کو کہ انگلش میں کہہ سکتے ہیں کمپلیکیٹڈ یا انٹرسٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور قرآن میں یہ بہت آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ پہلا یہ اگزامپل لیتے ہیں، حامد کے گھر کا دروازہ۔ چلیں، اس میں ہمیں اصل میں پہچاننا کیا ہے کہ کس کی حیثیت حامد کے گھر کا دروازہ۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں حامد کے گھر کا دروازہ، اب سوچئے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں حامد کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، تو ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہمارا مضاف کیا ہے؟ دروازہ دروازہ ہے اصل مضاف، ٹھیک ہے؟ دروازہ ہمارا کیا ہو گیا؟ یہاں پہ میں مضاف لکھوں پہلے، اور آپ کو پتا ہے کہ شروع سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مرکب اضافی کا ترجمہ پیچھے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اس مرکب کو، یہ تو ہم نے بس بتا دیا کہ آپ کا مقصود ہے دروازہ، اس مرکب کو اگر ہم دو پارٹ میں کریں، کیونکہ یہاں دو مرکب ہے، حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ، ہاں ہم کو یہ پہچاننا ہوتا ہے کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی میں کہ ہر لفظ کی کیا حیثیت ہے۔ حامد کا گھر جب ہم نے کہا تو گھر کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا، اسی طرح لکھتے ہیں نا ہم، کراس تیر لگاتے ہیں، اور جو اردو میں بعد والا ہوتا ہے وہ عربک میں مضاف ہوتا ہے، اور حامد کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہو گیا۔ پھر دوسرا مرکب دیکھتے ہیں، گھر کا دروازہ، اس میں کیا دروازہ کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا، اور گھر کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہو گیا۔ یہ دو چیزیں سب کو کلیئر ہیں؟ یہ جو دو باتیں ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک ہے تو پوچھے وہ ہینڈ ریز کر کے۔ نو میم الحمدللہ جی یہ میم دو کلیئر چیزیں ہیں تو، یہ انشاءاللہ۔ یہ دو مرکبات کلیئر ہیں نا جب سیپریٹلی دیکھ رہے ہیں ہم؟ جی میم۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے، جی میں میم یہاں سے یہ ہٹاؤں، یہ تو میں نے بس آپ کو بتایا کہ اصل مقصد ہمارا، اصل مضاف یہی ہے، اب اس کو ہٹائیں۔ اب ہم لکھیں گے یہاں پہ کہ حامد، آپ دیکھیں حامد کی پوزیشن کیا ہے، ہم کو حامد کیا دکھائی دیا؟ حامد کا کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، تو ہم حامد کے نیچے لکھ لیتے ہیں مضاف الیہ۔ پھر آتا ہے گھر، گھر کیا ہے ہمارا اس والے مرکب میں؟ مضاف، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے لکھا مضاف، تو یہ حامد کے گھر کی دونوں چیزیں ہم نے یہاں پہ مارک کر لی۔ حامد کے گھر مرکب میں گھر تھا مضاف اور حامد تھا مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ اس سے مت کنفیوز ہوئیے گا کہ میں سیدھے تیر کیوں لگا رہی ہوں، میں ابھی مرکب نہیں بنا رہی ہوں، میں ابھی ہر لفظ کی پہچان کر رہی ہوں کہ وہ لفظ کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ مضاف بھی بن رہا ہوگا، مضاف الیہ بھی بن رہا ہوگا، تو اس تیر سے میں تیر کو ہی چینج کر دوں، یہ تیر نہ لگاؤں کہ کہیں کسی کے دماغ میں آئے نہ کہ میں سیدھا تیر کیوں لگا رہی ہوں، یہ تیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی ہم پہچان کر رہے ہیں۔ حامد کا گھر، اس سے ہم کو پتا چلا کہ لفظ حامد اس مرکب کے اندر مضاف الیہ ہے، گھر کیا ہے؟ مضاف ہے۔ مائک میوٹ کر لیں اگر آپ لوگ، تو ریکارڈنگ میں ڈسٹربنس نہیں آئے گی، جب میں آپ کا نام لوں اس وقت آپ انمیوٹ کر لیں، بیچ میں جیسے ہی جواب دے لیں تو میوٹ کر لیں، تو انشاءاللہ ریکارڈنگ سننے میں آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا۔ چلیے اب دوسرے مرکب پر چلتے ہیں، گھر کا دروازہ۔ اب پھر دیکھتے ہیں کہ گھر کیا ہے، یہاں پہ اس مرکب کے اندر گھر کیا ہے؟
اس مرکب کے اندر گھر کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، تو میں اس کے نیچے لکھ لیتی ہوں یہ دوسرے والے مضاف الیہ، اور دروازہ کیا ہے؟ مضاف ہے، تو اس کے سامنے ہم لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ دوسرے مرکب کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو ہر لفظ کے اوپر کیا قاعدہ اپلائی کرنا ہے، کیا رول لگنا ہے، یہ آپ کو پتا چل گیا، ٹھیک ہے؟ حامد کے اوپر آپ مضاف الیہ کا رول لگائیں گی، مطلب اس کو ہمیشہ زیر دیں گی آپ، یہ واحد لفظ ہے نا تو اس کو زیر حامدن ہو جائے گا۔ پھر گھر کے اوپر آپ مضاف کا رول اپلائی کریں گی۔ مضاف کا رول کیا ہے؟ ال بھی نہیں لگائیں گی آپ، اور ان بھی نہیں لگائیں گی، مطلب نہ ال ہوگا نہ تنوین ہوگی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہ شروع میں ال ہوگا اور آخر میں اعراب بھی ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ چونکہ ایک گھر ہے تو اس پہ تنوین ہوگی، اگر دو ہوتے تو نون لگا ہوتا ہے نا۔ اس پہ مضاف کی کنڈیشن بھی پوری ہوگی۔ اس کے بعد تو ہم اس کو اچھا چلی لکھتے ہیں، مضاف الیہ حامدن بنے گا تو یہ ہوگا ہمارا حامدن، ٹھیک ہے؟ اور گھر جو ہے وہ نہ تو ہمارا ہونا چاہیے شروع میں ال، اور نہ ہونی چاہیے تنوین، ٹھیک ہے؟ تو چلے ہم اس کو یہ لگا دیتے، پیش لگ گیا ہمارا، ہم نے شروع میں ال بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں، لیکن پھر ہم نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مضاف الیہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حالت جر میں ہونا چاہیے۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پہ؟ میں بیتو پہ میم بیتن، ہمارے پاس لفظ تھا بیت، سمجھے لفظ تھا، جب بھی کوئی لفظ ہوتا ہے نا تو ہم اس کو پیش کے ساتھ لکھتے ہیں، تو جب ہم نے اس کو مضاف بنایا تو ہم نے اس کو شروع میں ال بھی نہیں لگایا اور آخر میں ہم نے اس کی تنوین کو ہٹا کے سنگل حرکت کر لی، تو یہ بیتو ہو گیا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ گھر اگلے ہی مرکب میں پھر موجود ہے اور اس مرکب میں یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو ہم اس کو اب کیا کریں گے؟ مضاف الیہ کی کنڈیشن بھی اس کے اوپر لگائیں گے۔ تو آپ دیکھیں بیتی میں دونوں کی کنڈیشن، مضاف کی بھی کنڈیشن دکھ رہی ہے آپ کو کہ نہ ال ہے اور اعراب بھی ہلکا ہے، اور مضاف الیہ کی بھی کنڈیشن دکھ رہی ہے کہ حالت جر میں ہے۔ تو یہ چیز بس آپ کو یاد رکھنی ہے کہ وہ مرکب جو اس والے مرکب میں بھی موجود ہے اور دوسرے والے مرکب میں بھی موجود ہے، اس کے اوپر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قواعد اپلیکیبل ہوں گے، کیونکہ ایک مرکب اضافی میں وہ مضاف ہے تو دوسرے مرکب اضافی میں وہ مضاف الیہ ہے۔ جبکہ دروازہ آپ کا صرف مضاف ہے تو دروازے کے اوپر آپ صرف مضاف کی ہی وہ لگا لیں۔ دروازے کی کیا ہوتی ہے؟ بابن ہوتی ہے، تو نہ آپ اس پہ ال لگائیں اور نہ آپ اس کی تنوین لگائیں، بس بابو کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کو بابو ہی کریں گے۔ یہاں تک سب کی سمجھ میں آ گیا؟ جی میم آ گیا۔ جی اپنا میم مائک جی اوپن میم، کریں الحمدللہ۔ اور جی بتائیں میم، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو میں پھر سے یہاں پہ ایکسپلین کر دوں کہ جی میم یہاں تک تو انشاءاللہ آ گیا۔ ابھی ہم نے ہر لفظ کی شیپ تیار کی، مرکب اب اس کے بعد بنانے جا رہے ہیں۔ ہم نے ہر لفظ کے حامد لگا کے ان کا مکس کر کے تیار کر لیا، بندہ کرنا۔ ٹھیک ہے؟ اب بنائیں گے مرکب۔ اگر یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے بات تو آگے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مرکب اضافی بناتے وقت ہم پیچھے سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیچھے سے اردو میں ہم لکھتے ہیں آگے سے، اردو میں آپ نے لکھا حامد کے گھر کا دروازہ، عربک میں بات کریں گے تو دروازہ پہلے، پھر ظاہر ہے وہاں تو کا ہوتا نہیں ہے نا، وہاں تو کا ہوتا نہیں، دروازہ گھر حامد، ہم پیچھے سے چلتے ہیں، بس یہ رول آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں سے لفظ اٹھائیے بابو، پیچھے سے چلیے بابو، کیونکہ آپ نے الفاظ تیار کر کے رکھ لیے ہیں، بیتی حامدن، ہو گیا آپ کا یہ مرکب تیار۔ حامد کے گھر کے دروازے کا یہ آنسر مل گیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایک اور کرتے ہیں، اب میں کسی آپ میں سے کسی ایک کو لے لیتی ہوں اور ان کے ساتھ کرتی ہوں۔
नफीसा आप आ जाइए। और देखिए अल्लाह के रसूल की दुआ, ये दुआ की बात हम कर रहे हैं। हम मुजाफ असल मकसद हमारा ये, मुजाफ तो कई सारे, तो अल्लाह के रसूल, इसमें रसूल क्या है और अल्लाह क्या है? नफीसा नहीं है? अच्छा एल है, उन्होंने एल लिखा हुआ है, सॉरी मैंने देखा नहीं। जी 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 करेंगी नफीसा आप? जी, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ चलिए करें। बस ये देखिए इसको क्रॉस कर ले तो समझ में आ जाएगा, ये आपका मुदाफ बन गया ना। जी। करते हैं आप? अल्लाह, अल्लाह मुदाफ, नहीं 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 नफीसा, अल्लाह के रसूल, यहाँ पे अगर हम सिर्फ ये कहें अल्लाह के रसूल तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रसूल की बात कर रहे हैं ना। जी, क्रिस क्रॉस से करेंगे, हाँ क्रिस रसूल क्रॉस से मुदाफ। चलेगा। जब आप क्रिस क्रॉस करेंगी तो अब जो बाद वाला उर्दू में होता है वो अरबिक में पहले होता है, ये मुदाफ आपका ये है। और अल्लाह क्या है यहाँ पे? मुदाफ इलैह है। मुदाफ है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या होगा, इस मुरक्कब में क्या होगा, फिर क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। तो जी, दुआ मुदाफ, दुआ मुदाफ, और रसूल क्या है? रसूल मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह। तो आप देखें यहाँ पे रसूल मुदाफ था और रसूल दो बार आया है ना, इस मुरक्कब के अंदर यहाँ पे आया और इस मुरक्कब के अंदर यहाँ पे आया, तो इस पे दोनों कंडीशन लगेंगी। जबकि अल्लाह क्या है? सिर्फ मुदाफ इलैह है। मुदाफ इलैह। एरो एरो ट्रेस करके पीछे पहुंचिए आप, और दुआ क्या है? सिर्फ मुदाफ है। ठीक है, अब आप हमको इसके हिसाब से बताएं कि लफ्ज अल्लाह जो है वो सिर्फ मुदाफ इलैह है। इसको बस तैयार कर दे, अभी मुरक्कब नहीं बना रहे। लफ्ज अल्लाह मुदाफ इलैह है तो मैं इसको कैसे लिखूं? अगर कोई मुदाफ इलैह अल्लाह, होती है, मुदाफ इलैह हालत जर में होता है अल्लाह ही। वेरी गुड, बस ये लफ्ज अल्लाह जो है इसकी अरबिक हो जाएगी मेकअप करने के बाद। अरबिक तो थी अल्लाहू, लेकिन मैंने अब इसको, ये देखें ये एरो यहाँ जा रहा है, इस एरो को सब लोग देखें। ये एरो मैंने क्रॉस इसलिए लगाया कि उर्दू में हम उल्टा लिख रहे होते हैं ना, ये प्रॉब्लम है। तो ये लफ्ज अल्लाह आपका तैयार हो गया। अब रसूल आपने देखा कि रसूल ये भी रसूल के लिए है, और एक मुरक्कब में ये मुदाफ है और दूसरे मुरक्कब में क्या है? मुदाफ इलैह। ये दोनों चीजें रसूल के लिए हैं। मैं यहाँ रसूल लिख दूं तो समझ में आएगा शायद। ये भी रसूल के लिए है और ये भी रसूल के लिए। ये अल्लाह के लिए था, लफ्ज अल्लाह के लिए, तो आपने मुदाफ इलैह समझा। चलें, अब लफ्ज रसूल को आप तैयार करें, वो मुदाफ भी होना चाहिए और मुदाफ इलैह भी होना चाहिए। मुदाफ बनाने के लिए नफीसा अल भी ना लगाएं, तनवीन भी ना लगाएं। हाँ, रसूलू। सिंगुलर है, अगर सिंगुलर होता है तब तनवीन सीखेंगे, सोचेंगे। अगर डबल होगा तो नून सोचेंगे, जी। होगा तो नून सोचेंगे, लेकिन अभी तो सिंगुलर की बात हो रही है तो तनवीन। तो आप हाँ, रसूल पे ना अल दाखिल करें और ना ही तनवीन दाखिल करें, तो आपके पास हो गया रसूलू। अब रसूलू हुआ। उसको आप लय भी बना दीजिए। रसूला, नहीं, मुदाफ इलय बनाएंगी तो क्या बनेगा? रसूली। वेरी गुड, रसूली। अब देखें रसूल लफ्ज देखें कि ये मुदाफ की भी कंडीशन पूरी कर रहा है, हमको अल भी नहीं दिख रहा है, एराब भी हल्का है, और जी। हमें मुदाफ इलय की भी कंडीशन दिख रही है, क्योंकि ये रसूल ही। ये देखिए, ये तो मैं आपको अभी देखेंगे अगले एग्जाम्पल से मैं ये भी नहीं करवाऊंगी, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि आपकी समझ में आए कि ये रसूल एक मुरक्कब में मुदाफ है और दूसरे मुरक्कब में मुदाफ इलैह है, इसके लिए, वरना इसकी भी जरूरत नहीं है, अभी हम इंस्टेंट करने लगेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद दुआ, दुआ ये है हमारा, ठीक है, ये लफ्ज दुआ है। तो दुआ हमारा
کیا ہے؟ مضاف مضاف. مضاف ہے. تو اس کے اوپر ال نہیں ہوگا، ہے نا، جی اور نہ ہی ہم اس پہ اعراب بھی ال کا ہوگا. تو ال بھی جی. نہیں لگا سکتے، تو کیا کریں ہم؟ کیا لکھیں؟ دعا. دعا، صرف دعا ہی رہے گا. نہیں، پیش زبر زیر کچھ تو لگے گا آخر میں. اعراب ہلکا کریں گی، غائب تھوڑی کریں گی. دعا او. ویری گڈ، دعا او. آپ کو یہ یہاں پہ آخر میں دکھ رہا اردو میں، لیکن اس چیز کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ عربک میں شروع میں ہے. ٹھیک ہے، جب شروع میں ہے، اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو ہم پیش لگاتے ہیں نا. عربک جی میں جب کوئی اسم ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز ہے نہیں، کسی چیز کا اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے، نہ حرف جر ہے، جی نہ کوئی اور کنڈیشن ہے، جیسا میں نے کل آپ کو الحمدو میں دکھائی تھی. کوئی جی کنڈیشن جب نہیں ہے تو پیش ہی لگے گی. تو جی یہ جو جی. آخر میں دکھ رہا ہوتا ہے، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ عربک کے آپ کے فریز میں یہ فرسٹ لفظ ہے. یہ ٹھیک ہے. چیز بھی آپ کو سمجھنی ضروری ہے. یہ جتنا دکھ رہا ہے آپ کو، یہ دعا جو ہے یہ عربک کا پہلا لفظ ہے. دونوں ہاتھ یہ پہلا لفظ ہے. تو یہ سب حالت رفع میں رہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں پیچھے سے ترجمہ کر لیں اور آپ کا مرکب تیار ہے. پڑھیں. دعا او رسول اللہ. ویری گڈ، بس ہو گیا. آسان لگا؟ جی ہاں جی، آپ بس لگا. ابھی تو میں کر رہی ہوں نا اسی چیز کو، اسی پورے اس ڈرامے کو جب آپ کئی بار 4-5 مرکب پہ ایسے کریں گی کہ آپ لکھیں گی اللہ کے رسول، اس میں آپ کرس کراس کریں گی. جب کرس کراس کرتی ہیں تو جو پہلا والا ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جو کراس تیر لگانے کے بعد جو بعد والا ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. پھر دوسرا مرکب لیں گی رسول کی دعا، پھر آپ دیکھیں گی کہ کرس کراس تیر لگایا تو اس بار دعا مضاف بن گیا اور رسول مضاف الیہ بن گیا. تو آپ نے دیکھا کہ رسول پہلے مرکب میں مضاف تھا، لیکن دوسرے مرکب میں مضاف الیہ بن گیا. تو اس پہ دونوں رول لگیں گے، اس پہ صرف مضاف الیہ کا رول اور اس پہ صرف مضاف کا رول. کر کے آپ سارے الفاظ انہی کے نیچے نیچے، اردو کے نیچے نیچے ہی ریڈی کر لیں. پہلے آپ نے اسے پہچان کر لی، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے. پھر یہ کیا ہے دوسرے مرکب میں؟ مضاف اور مضاف الیہ. ہاں، پھر اس کو بھی پہچان لیا. پھر سب کو ریڈی کر لے، جیسے میں نے یہاں پہ ریڈی کیا، آپ بلکہ آپ سے کروایا. جب ریڈی ہو جائے بس پیچھے سے شروع ہو جائے. دعاء رسول اللہ. ٹھیک ہے، ایک اور کیجئے. اللہ کے فضل کی علامت. ہم، اللہ کے فضل کی علامت. فضل اب مضاف اللہ. اب دیکھیے، چلیے ہم لوگ ابھی شروع میں ہے نا، تو پورا کرنا پڑے گا ہم کو. اللہ کے فضل. جب آپ نے اللہ کے فضل لکھا اور ایرو لگایا تو فضل کیا بنا؟ مضاف. ویری گڈ. اور اللہ کیا بنا؟ مضاف لفظ الیہ. اللہ کیا بنا؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو میں یہاں اوپر لکھ دوں کیونکہ یہ کراس ہو کے سمجھ میں نہیں آتا، تو میں یہاں لکھ دوں لفظ اللہ مضاف الیہ بنا، اور فضل کیا بنا؟ مضاف بنا. ٹھیک ہے، جی. اب دیکھتے ہیں اللہ کے فضل کی علامت. یہ ہو گیا ہمارا دوسرا مرکب. علامت مضاف. جی ہاں، علامت مضاف بن گیا. اب یہاں نیچے لکھ دیتی ہوں میں، علامت مضاف بن گیا اور فضل کیا بن گیا؟ مضاف الیہ. ہاں، تو اب دیکھیں یہ ہم نے علامت یہاں لکھ دیا اور فضل کے نیچے اب ہم یہ مضاف الیہ بھی لکھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب آپ یہ والا اب میتھڈ آپ لوگ سب اپلائی کیجئے گا. سوری، یہ والا میتھڈ اس طرح سے کہ آپ بس ایسے پہچانیں اور لفظ کے اوپر پہلا مرکب اوپر لکھ لیں اور دوسرے مرکب کی نشانیاں نیچے لکھ لیں. اب آپ نے دیکھا کہ لفظ اللہ مضاف الیہ ہے صرف، تو آپ اس کو مضاف الیہ کی شرط پہ پوری کریں. کریے. اللہ. مضاف اللہ الیہ کی شرط پہ. مضاف الیہ. اللہ.
वेरी गुड, हालत जर। जैसे ही मुदाफ इलैह फौरन दिमाग में आएगा हालत जर, बस और कुछ भी नहीं। अल्लाह ही। अब फजल को आप मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों की शर्त पे लाइए। दोनों की शर्त पे, तो फजली। वेरी गुड, आसान है एकदम। फजली। देखिए एराब, ये शुरू में अल नहीं है, आखिर में सिंगल हरकत दिख रही है तो एराब हल्का है, और जेर नजर आ रही है हमको तो हालत जर में है। वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा फजल तैयार। अलामत, इसको मुदाफ अलाम इलैह बनाइए। अलामतु। वेरी गुड, अल भी नहीं लगेगा और ये तुन भी नहीं होगा, ये सिंगल हरकत रहेगा, क्योंकि अलामत क्या है, मुदाफ सिर्फ है। अब पढ़ दीजिए इसको बस। अलामतु फजलिल्लाही। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है। ये वाला पैटर्न सही था, ये वाला। जी जी, इससे समझ आई है सही। इससे जो है बस क्रॉस करेंगी आप। जब आप क्रॉस तीर लगाती हैं तो जो पहला तीर पहुंचता है वो मुदाफ हो जाता है, जो दूसरा तीर होता है वो मुदाफ इलैह। जैसे आप ऐसे नोट करें, फिर बजाय सिर्फ यहीं पे लिखने के उस इस्म के ऊपर वो चीज लिख लें, पहले मुरक्कब की। एक और करते हैं। मौत की याद की कसरत। चलिए, थोड़ा मैं नीचे लिखूं क्योंकि ऊपर नीचे यहाँ लिखना पड़ेगा। ये नीट रहे थोड़ा सा, कि आपको पैटर्न पता चल जाए कि हमको करना क्या है। मौत की याद। जब आपने ऐसे मुदाफ किया तो ये क्या बन गया आपका, ये मुदाफ है ना, और ये क्या है, मुदाफ इलैह। है। तो मौत के ऊपर मैं क्या लिख दूं, ये मुदाफ इलैह बन गया, ठीक है। और याद क्या बन गई, मुदाफ। मुदाफ। तो इसको इसी तरह सर्कल करके यहाँ लिख लेंगी। अब की कसरत, फिर हमने तीर लगाए, कसरत क्या हो गया, कसरत मुदाफ। हाँ, जो पहले तीर, जब तीर लगने के बाद ना पहला लफ्ज मुदाफ होगा, और ये क्या हो गया, मुदाफ इलैह। मुदाफ ठीक इलैह। है। अब कसरत के नीचे, क्योंकि दूसरा दूसरा मुरक्कब जो है ना हम नीचे लिखेंगे, कसरत के नीचे हम लिख देंगे मुदाफ, और याद के नीचे क्या लिख देंगे, मुदाफ इलैह। अब इसके हिसाब से इन अस्मा को हम तैयार करेंगे। मौत को बनाइए मुदाफ इलैह, मौती। तो अल मौती कर लेंगे ना हमको, क्यों, अल मौती। जैसे आप देख रही हैं कि यहाँ जी। भी अल लगा हुआ है ना, अल्लाह ही अल लगा हुआ है। अगर होता किसी मौत की याद की कसरत, तब मौती कर लेते, ठीक है। तब मौतिन करते, मौती भी नहीं करते, तब मौतिन करते ना। कोई एक मौत होती तो हम क्या लिखते, मौतिन। लेकिन यहाँ तो सिर्फ मौत है तो अल मौती, याद रहेगी ये बात, जी। अल अल मौती। अल मौती। ये हमारा मुदाफिल है, तैयार हो गया। अब याद को तैयार करें। याद की अरबिक क्या है? जिक्र, जिक्र। जिक्र। हाँ, सॉरी। जब हम कहते हैं जिक्रुल्लाह ही ना, तो हम समझते हैं जिक्र का मतलब ऐसे ही बैठ के तस्बीह के दाने इधर उधर करना। जब हम कहते हैं ना जिक्र करो, तस्बीह करो, जिक्र। तो जी। दिमाग में आता है कि हम, नहीं, हमें अल्लाह को याद करना है। याद हम कैसे करते हैं, किसी को याद कैसे करते हैं, करते हैं। दिल से याद करते हैं ना। जब हम किसी को याद करते हैं तो कैसे करते हैं, उसको मिस करते हैं, उसको याद करते हैं, उसका ख्याल दिल में होता है, दिमाग में। तो जिक्र, इस अरबिक में उसी को जिक्र कहते हैं। और हम कहते हैं जिक्रुल्लाह अकबर, तो हम समझ नहीं पाते, हम समझते हैं जिक्र का मतलब है ऐसे ही जिक्र, नहीं, जिक्र का मतलब है याद। चले शाबाश, अल मौती। अब जिक्र को आप मुदाफ की कंडीशन पे भी लाए और मुदाफ इलैह की भी। जिक्री। वेरी गुड। मतलब कहने का है कि न शुरू में अल और एराब हल्का, एट द जी। सेम टाइम हालत जर में वो हल्का वाला एराब होना चाहिए। तो हल्का वाला एराब हालत जर में, अल मौती जिक्री, दोनों तैयार हो गए। और कसरत, ये जो है
اسی طرح عربک میں اسی طرح سے لیکن گولتا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. کثرتو کثرتو. اب دیکھیں کثرتو، اب یہ مضاف کی کنڈیشن یہ پوری ہو رہی ہے کیونکہ اس کا اعراب ہلکا ہے، شروع میں ال بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے مضاف کو تو پرابلم نہیں ہے، وہ تو اپنی رفع کی حالت میں رہے گا کیونکہ اس سے پہلے کوئی، ابھی جب عربک میں آپ لکھیں گی تو آپ کثرتو کو پہلے لکھ رہی ہوں گی، اس کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہمارا جی پیشی میں رہے گا. یاد ٹھیک ہے. رکھو، اردو میں آپ کو یہ آخر میں دکھ رہا ہے، عربک کے فریز کے حساب سے یہ شروع میں موجود ہے، اس لیے یہ حالت رفع میں رہے گا کیونکہ اس سے پہلے کوئی چیز ہے نہیں جو اس کو نصب یا جر میں لے جائے. اب آپ پڑھ لیجئے بس اور لکھ لیجئے اس کے بعد، بولیے. کثرتو ذکر الموتی. ویری گڈ. کثرت ذکر الموتی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارے مرکب اضافی کافی. دو یا دو سے زیادہ والے. شاباش، جزاک اللہ خیر نفیسہ. اب کسی اور کو، روبینہ کو لے لیتے. روبینہ نہیں، اب جی میں جی یہیں پہ لکھوں گی جو چیزیں لکھ رہی تھی نا، میں یہیں پہ لکھوں گی اور روبینہ بتائیں گی ہم کو. جی چلیے روبینہ، بدلے کے دن کا مالک. پہلے آپ دیکھیں مرکب بدلے کے دن، اس میں مضاف کیا ہے؟ مس بدلے کے دن میں مس دن پہلے آ جائے گا، ہاں مس وہ مضاف بن جائے گا، ویری اور گڈ. مس پہلے آ گئی بدلے مضاف، آ جائے گا مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ پہلا والا جو ہوگا نا مرکب ہم اوپر لکھیں گے، دوسرا والا نیچے لکھیں گے. دن کا جی مالک، تو یہ مالک پہلے جی آ جائے گا نا، تو مالک کیا بن جی جائے؟ مس مالک بن جائے گا، مضاف بن جائے گا نا، اور مس مضاف بن جائے گا. جی مس، اور دن مس مضاف الیہ بن جائے گا. ہاں، پہلے اس کو کراس کریں گے ہے نا، پھر اس کو جی کراس مس. کریں گے. جب کراس کرتے ہیں جی تو جو پہلے، یہ مالک یہاں بعد میں دکھ رہا ہے لیکن عربک میں کیا ہوا، پہلے جی آ گیا. تو جو پہلے آ جائے کراس گا. تیر لگانے کے بعد پہلے آتا ہے وہ مضاف بن جاتا ہے، اور بعد والا دن یہاں پہ آیا، یہ مضاف الیہ بن گیا. چلیں جی اب بدلے کو آپ مضاف الیہ کی کنڈیشن، اب دیکھیں یہاں پہ کوئی بدلہ نہیں ہے، ایک بدلہ نہیں ہے، کسی بدلہ نہیں ہے، تو اور یہ مضاف الیہ ہے تو آپ ال لگا کے اس کو بنائیں. جی مس، بدلے الدینی. ویری گڈ. میں یہاں اب لکھتی نہیں ہوں فورتھ والا، بس آخر کا میں ورڈ لکھوں گی. کیا بولا آپ نے؟ ہاں بولیے، صحیح بولا. مس الدینی. الدینی الدینی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ الدینی. قمری شمسی والا جی چیپٹر سب کو کرنا ہے تھوڑا. الدینی، ویری گڈ. اور الدینی. دن کا مطلب ہوتا ہے یوم. اب آپ اس کو یوم. مضاف بنائیے اور مضاف الیہ بھی بنائیے. یومی. ویری یومی. یومی. اب دیکھیں جب انہوں نے یومی کہا، اعراب بھی ہلکا. اور ہاں ویری گڈ، اعراب بھی ہلکا ہے، مطلب شروع جی میں مس، ال اور بھی نہیں ہے، حالت ایسی بولی، حالت شروع میں جر ال میں بھی نہیں چلا. ہے اور جی اعراب ہلکا ہے، اور پلس حالت جر میں بھی جر میں بھی. ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے. تو یومی. اور یومی. مالک کی، تو مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک ہی. جی مس، تو مس یہاں پہ کیونکہ یہ لاسٹ میں مضاف بن جائے گا تو مالکو، کیونکہ اس سے ویری پہلے گڈ. کوئی ورڈ نہیں ہے. پہلے اس کے کوئی ورڈ نہیں ہے تو مالکو. اب بس اس کو پیچھے سے آپ پڑھ لیں گی، ایسے کر کے پڑھ، مالکو یوم الدین. اور اس طرح کر کے لکھ لیں گی. ٹھیک ہے. جی وہاں جو درود شریف میں جو، ارے سوری، سورہ الفاتحہ میں جو مالکی یوم الدین ہے وہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا، اس وجہ سے وہ میں نے کل آپ لوگ کو دکھایا تھا نا تو اس سے آپ کنفیوز نہیں ہوں گی. مالک یوم الدینی. ویری گڈ. ایک اور کیجئے. اللہ کے رسول کی اطاعت. رسول مضاف ہے اور اللہ بن گیا مضاف الیہ، اور رسول کی ایک منٹ اطاعت لکھنے میں دیجیے، رسول ایک منٹ لکھنے دیجیے، جی جلدی نہیں. جی جی اللہ کے رسول کی اطاعت، تو اس مرکب میں رسول کیا ہے؟ مس رسول مضاف ہے، ہم اور اور اللہ، اللہ، اللہ مضاف الیہ. لفظ اللہ مضاف الیہ. رسول کی اطاعت، اس میں کیا ہے؟ مس رسول کی اطاعت میں اطاعت نہیں، اطاعت ہوتا ہے، اطاعت. اطاعت. جی مس، اس میں اطاعت آ جائے گا مضاف، ویری اور گڈ. رسول آ جائے گا مضاف الیہ.
वेरी गुड, मुजाफ इलैह। ऊपर से देख के नहीं बताइएगा, सोच के बताइएगा, जी जिससे जी मिस, वो मैं क्रॉस अपनी तरफ से फिंगर से क्रॉस लगाती हूँ तो हाँ मिस। हाँ बिल्कुल वही तरीका इख्तियार करके कीजिएगा, इधर से देख के करने की जरूरत नहीं। हाँ शाबाश। अब चलें, लफ्ज अल्लाह को तैयार कीजिए। मिस लफ्ज, क्योंकि अल्लाह मुदाफ इलैहि बना तो अल्लाह ही, हम्म और मिस फिर रसूल मुदाफ भी है और मुदाफ इलैहि भी है तो रसूली बना। वेरी गुड। और मिस अतात, क्योंकि आखिरी लफ्ज है तो अतात, अतवा, अतवातु। देखिए उर्दू मिस में भी जो है ना, हम लोग उर्दू में अगर अतात बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। उर्दू में भी जी इताअत ही होता है। जी ठीक है, तो इताअत ही बोले। इता जी मिस। क्या लिखूं यहाँ पे मैं? मिस पेश, हाँ वेरी गुड, इताअतु। पेश लिखिए। पेश, सिर्फ पेश लिखिए, तनवीन नहीं लिखिए, क्योंकि ये मुदाफ है। तो अल भी नहीं जी होना चाहिए और एराब हल्का होना चाहिए। अब राब पीछे से हल्का। पढ़ लिख लेंगी आप इसको। तो पहले बिल्कुल इता इसी तरह हर कोई जब करेगा, तो ये जो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया इस तरह भी नहीं करेगा। ये तो शॉर्टकट है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मुझे ये करना पड़ रहा है। आप लोग फिलहाल ये, मैं यहाँ पे कैसे लिख दूं कि ये तरीका सबके होमवर्क का होगा। ये तरीका इस तरह से आप दिखाएंगी कि जो अल्लाह के फजल की अलामत वाला जो तरीका ये बताया है, ये फाइनल आपका तरीका है। इस तरीके पे आप करेंगी सारा ये यहाँ पे न सिर्फ एरो बनाएंगी, बल्कि यहाँ पे आप लिखेंगी भी, इसको फाइनल बना के लिखेंगी। अलामतु फजलिल लाही। बेशक बाकी हरकतें चाहे तो ना लिखें, है ना। बाकी हरकतें मैं इसलिए आप लिखें, आप तो सारी हरकतें लिखें। टीचर ये टीचर इजी वे, इसमें हमें समझ बहुत अच्छी तरीके से आई है कि हमने करना क्या है। तो इस सब लोग इस तरीके को हर मुरक्कब के साथ करेंगे। चाहे रोज जो है थोड़े से ही कर लें आप, जरूरी नहीं है कि आप, अगर 4 भी बहुत अच्छे से करेंगे वो बेहतर है बनिस्बत 10 आप ऐसे कर दें रैंडमली और कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बस इस तरीके पे इंशाअल्लाह ताला सब लोग फॉलो करेंगे। और समझाने के लिए मैं उसी चीज को बता रही हूँ कि पहले आप पहला मुरक्कब देखें और उसमें डिसाइड करें कि कौन से लफ्ज की क्या हैसियत है, किस लफ्ज को क्या पोजीशन मिल रही है। फिर दूसरे मुरक्कब में देखें कि उन अल्फाज को, वो उन 2 अल्फाज को अब क्या पोजीशन मिल रही है। तो आप देखेंगे कि दिन को 2 पोजीशन मिली। पहले मुरक्कब में वो मुदाफ है, दूसरे मुरक्कब में मुदाफ इलैह है। तो चलें आगे चलते हैं। आपका एक और बाकी है, चलिए एक और कीजिए। जी टीचर। अबू लहब टीचर के ये दोनों हाथ। करो हुआ तो पहले तो। ये देखिए, आपका ये तो जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंगल वाला ही है। ठीक है, जी जी। अबू लहब के दोनों हाथ। असल में कैसे हो रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इनको देना नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन अबू लहब, अबू लहब भी यहाँ पे एक वो हो गया ना, लहब के अब्बू। जी, एक अलग से मुरक्कब बन गया हाँ, अबू ये लहब। भी एक मुरक्कब है। तो पहले इस मुरक्कब को देख लें। ठीक है, एक जी। ये अबू लहब का मतलब क्या होता है? मिस लहब के वालिद यानी कि। लहब का अब्बू। ठीक है, जी के दोनों हाथ। अब ये लहब का अब्बू एक है, जी इसको करेंगे पहले, है ना। तो अब्बू को जी पहले मिस। ले लें। जी वो मुताफ बन गया। और लहब क्या बन गया? मिस मुदाफ लहब इलैह बन गया। मुदाफ इलैह। ठीक है, तो इसको क्या जी लिखूं मिस। यहाँ पे मैं? मुदाफ इलैह। मिस मुदाफ। जी और ये क्या बन गया? मुदाफ बन गया। मुदाफ, तो मिस ये अबू आ जाएगा। अच्छा, अब अबू के दोनों हाथ, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये मुदाफ इलैह बन गया। और ये दोनों हाथ क्या बन गए? मुदाफ बन गए, है मुदाफ। ना। इसको मुझे जी करते मिस। हैं। ठीक है, तो जी मिस। अब जो है हम सबकी ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है,
लहब जो है हमारा क्या है, लहब कहते हैं शोले को। देखिए उसका नाम नहीं था, उसका नाम कुछ और था। वो बहुत खूबसूरत था, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा थे ना, तो बहुत ही रंग, बहुत सुर्ख सफेद शोल, इस वजह से इसका नाम था अबू लहब। बहुत चमकीला, बहुत खूबसूरत था ये शख्स। तो अबू लहब इसलिए इसका, इसकी कुन्नियत, इसका इस नाम से मशहूर हो गया। तो अब देखिए, मैं पहले लहब को बनाती हूँ मुदाफ इलैह, तो लहबुन लहबिन, से ये बन जाएगा लहबिन। लहबिन। ये मेरा ये तैयार हो गया। अब अबू पे जी आते हैं। अबू को हमें न शुरू में अल देना है और ना ही तनवीन देनी है, बल्कि हालत जर में भी रखना है। ठीक है, तो अबू की हालत अभी। जर अबी होती है, जो कि अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी, इसीलिए मैंने कहा इन्होंने इस स्टेज पे क्यों दे दिया। अबू से ये बन गया अबी। देखिए मैं इसका बता दूं आपको, अबू का अबू रफा, अबा नसब और अबी जर। तो हमें अब ये अबू को, लहब के अब्बू को, ये अब्बू यहाँ पे मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों की उसमें हो गया ना, तो इसलिए हमें जी इस पे देख रही है कि मुदाफ की कंडीशन भी पूरी हो रही है। कोई अल नहीं है, कोई एराब भी हल्का है, और ये हालत जर में हो गया, अबी हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोनों दोनों हाथ। हाथ। दोनों हाथ, यद, यद कहते हैं एक हाथ को। मैं पहले वर्ड यहां लिख दूं, फिर ऊपर लिखूंगी यदानी। यदानी, ये दानी, दोनों हाथ। ठीक है, ये मुदाफ है तो हमें रफा में ही चाहिए। हम यदानी, यदैनी, यदैनी होगा, तो हमें रफा में ही चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने रफा वाला यदानी ले लिया। लेकिन मुदाफ है तो हमें न शुरू में अल होना चाहिए, और एराब क्या और ना होना नून, चाहिए, हल्का। और नून भी क्रॉस हो जाए। मिस मैं ठीक है, बनाऊंगा। तो बस अब क्या हो गया ये तैयार, यदा। यदा अभी लहबिन। हम्म, और उसको पीछे से तर्जुमा कर लेंगे। तो ये जी मिस, शुरू में यदा। हमने भी देखा, हमने कहा अबू लहब के दोनों हाथ, यहाँ पे तो एक ही के नजर आ रहा है। तो मुझे लगा कि ये जी इन्होंने यहाँ क्यों दे दिया, क्योंकि ये तो सिंगल वो है, कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं है। फिर यहाँ देखा, अरे अबू लहब का मतलब है लहब के अब्बू। तो ये आपका इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि जब तक आप वीडियो से नहीं देखेंगी तो हो सकता है थोड़ी सी समझ मुश्किल। नहीं आई। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लहब, यहाँ पर लहब का अब्बू, यानी लहब के अब्बू लिख दूं तो ज्यादा आसान है, बोलने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। लहब के अब्बू के दोनों हाथ, ये इसकी उर्दू मीनिंग हुई और खुल के। तो आपका पहला मुरक्कब लहब के अब्बू, और दूसरा मुरक्कब अब्बू के दोनों हाथ। आप में से कोई है जिसकी समझ में ना आया हो ये मुरक्कब? कोई है ऐसा? आप माइक अनम्यूट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी समझ में आ गई कि अबू लहब, जिस तरह ये कुन्नियत होती है अरबों में, तो इसी तरह बोलते हैं वो लोग। उसका मतलब होता है लहब के अब्बू। तो लहब के अब्बू के दोनों हाथ। अब आप फिर उसी तरह डिसाइड कर लेंगी कि लहब यहाँ पे मुदाफ इलैह है, अब्बू जो है पहले मुरक्कब में मुदाफ है, लेकिन दूसरे मुरक्कब में मुदाफ इलैह है। तो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। मैं इसका लिख दूं, क्योंकि ये शायद ना पता हो आपको। रफा अबू, और नसब अबा, और जर अबी। ये ऐसे होता है, अबू, अबा और अबी। तो इसीलिए इसको जो है मुदाफ की कंडीशन में भी लेके आए, और मुदाफ इलैह की कंडीशन में भी हालत जर में ले गए। और यदानी, ये हालत रफा में है, मैं यहां लिख दूं ये रफा में है। तो यदानी हमने दो हाथ लिया, यदानी, और नून इसका ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ड्रॉप हो मुदाफ गया। है तो एराब हल्का चाहिए। तो ये हो गया यदा अबी लहबिन। ठीक है, यदा अबी लहबिन। वहां देख लीजिएगा, तब्बत यदा अबी लहब, वहां जाके देख लीजिएगा आप, सूरह लहब में, तब्बत यदा अबी लहब। ठीक है, जजाकल्ला खैर। अब ले लेते हैं, अमरीन को ले लेते हैं। आ जी जाए मैम। अमरीन। मैम पहले आदम के बेटे को लेंगे तो उसमें
کراس کریں گے. بیٹے جو ہے یہ مضاف ہوں گے اور آدم جو ہے وہ مضاف علیہ. لفظ آدم، ہاں جی لفظ آدم مضاف علیہ. پھر بیٹے کے دونوں ہاتھ جو ہیں اس میں سوری دونوں قدم جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا. بیٹے کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ مضاف اور بیٹے جو ہیں وہ مضاف علیہ. بیٹے کے دونوں ہاتھ نہیں، صرف دونوں قدم جی مضاف اور بیٹے مضاف الیہ. جی میم. ہاں اب چلیں اب آدم کو وہ کیجئے. آدمہ ویری گڈ. آدمہ حالت جر میں، غیر منصرف حالت جر میں. ہاں تو یہ غیر منصرف ہے. تو آدمہ یہ تیار ہو گیا. بیٹے اس کو کیجئے. میم بیٹے کیونکہ جمع ہے تو ویسے دیکھیں تو رفع آدم کی کے ہم نے بیٹے کے دونوں ہاتھ، یہ آپ کو اردو میں ایسے بولتے ہیں، آدم کے بیٹے کے دونوں ہاتھ. تو یہ آدم کا بیٹا کے دونوں ہاتھ ہے، یہ ایک سنگولر ہی ہے. یہ ٹھیک ہے میم. تو ابن ابن تو میم ابن کا جو ہے وہ ہم اس کو اس کو جب آپ مضاف کی اس میں ڈالیں گے تو یہ ابنو ہوگا، لیکن جب مضاف علیہ کریں گے تو پھر حالت جر میں ابنی ہو جائے گا. اور دونوں قدم قدمہ کیونکہ اس کو مضاف کیا تو قدمہ ہو گیا. ویری گڈ. قدمانی سے قدمہ. قدمہ ویری گڈ. یہ ہو گیا تیار، کیونکہ یہ قدمانی تھا تو یہ نون. تو آپ کا تیار ہو گیا، آپ پیچھے سے پڑھ دیں. قدمہ، قدمہ ابنی آدمہ. ہاں اس کو پڑھتے قدمبنی. یہ والا حمزہ حمزۃ الوصل ہے تو نہیں پڑھتے. قدمبنی آدم. قدم ابنی آدمہ. ویری گڈ. آدمہ یہاں تک پڑھیں گی آپ، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ تو گرامر کر رہے ہیں تو ساکن نہیں کریں گے. چلیں، اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، یہ جو ہے. چلیں اب اس کو میں لکھتی ہوں یہاں پہ. اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس والے مرکب میں یہ کیا ہو گیا؟ لفظ اللہ کیا ہو گیا؟ مضاف علیہ. ہاں ویری گڈ. لفظ اللہ ہو گیا مضاف الیہ. اور رسول، اب آپ کو پتا ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہوا ہے نا. اتنا تو جی میم. اندازہ ہو گیا کہ جو بیچ والا جی ہوتا ہے وہ اس مرکب کے لیے مضاف، پہلے مرکب کے لیے مضاف اور دوسرے مرکب کے لیے مضاف الیہ. اسی طرح بیٹی بھی، یہ بھی ایک مرکب کے مضاف. لیے مضاف اور دوسرے مرکب کے لیے مضاف الیہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی سب کی؟ کھول کھول کے بتاؤں. میم آ رہی ہے. اور یہ والا صرف مضاف. مضاف. بیچ میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ دیکھیں دونوں مرکب میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس مرکب میں بھی اور اس مرکب میں بھی. اسی طرح یہ بھی اس مرکب میں بھی ہے اور اس مرکب میں بھی ہے. لیکن دعا تو بس ایک ہی مرکب میں ہے نا، دعا. اور دیکھیں ایرو لگ کے یہ ادھر جائے گا تو مضاف بن گیا. یہ ہے ساری کنڈیشن. یہ بات سمجھ آپ کو اس طرح کرنا نہیں ہے. آپ تو ہم نے جو میتھڈ بتایا ہے کریں گی آپ اسی طرح. تھوڑا محنت کرنے کی ضرورت ہے ابھی. محنت اسی میں یہاں پہ وقت تو میرا نکل ہی چکا ہے. وقت اور جگہ دونوں بچانے کے لیے میں ایسا کر رہی ہوں، ورنہ آپ کو ایرو جی لگا لگا کے دکھانا پڑے گا کہ پہلے مرکب میں کیا چیز ہے، پھر دوسرے میں کیا ہے اور کیا ہے. چلیں اب اس کو تیار کریں، اس کا مضاف الیہ میم. بنائیں لفظ اللہ کا. اللہ ہی ہوں رسولی ہوں بنتی ویری گڈ. دعاؤ. اب کر لیں اس کو. دعاؤ بنتی رسول اللہ. آواز آپ کی صاف نہیں ہے، پھر سے بولیں. دعاؤ بنتی رسول اللہ. ویری ایزی، آسان ہے الحمدللہ. یہ دو بھی کر لیتے ہیں. زید کے گھر کے کمرے کی چابی. چلے یہیں پہ لکھیں نمبر 9 یہاں پہ.
जी मैम। तो जैद अब तो सबको रट चुका होगा कि जैद जैद मुजाफ इलैह हो गया, और मुदाफ ये तो इलैह। दोनों होंगे, और ये सिर्फ मुदाफ है, ठीक है। जी। चलिए करिए, ज़ैदिन। मिफ्ताहु। क्या? अच्छा, जैदिन होगा। फिर घर का बैती, गुरफाती। एक मिनट, एक मिनट। बैती, गुरफाती, गुरफती, गुरा नहीं, गुर। गुरफाती। हम्म हालत ताहू, जर में भी होंगे ये दोनों, और एराब भी इनके हल्के होंगे। और उसके बाद मिफ्ताहु। मिफ्ताहु, ये उस किताब, उस बुक में हम लोगों ने ये अल्फाज याद किए। मिफ्ताह और गुरफा, ये फिरातुल वादिहा में हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ तो नहीं किया इन अल्फाज को। तो याद रखें कि ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी बहुत जरूरी है। तो जो भी नए अल्फाज आते हैं उनको आप जरूर उसकी वर्ड मीनिंग, चाहे वो फिरातुल वादिया में आए चाहे इस किताब में आए, उसकी वर्ड मीनिंग याद करनी। तो जई दिन मैं इसके दो जेर को ज्यादा क्लियर कर दूं, फिर पढ़ लेंगे पीछे से। मिफ्ताहु गुरफती मिफ्ताहु, बैती जईदिन, बोलिए। मिफ्ताहु गुरफती बैती जैदिन। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब एक कर लेते हैं किसी और के साथ, उम्मे कुलसूम के साथ कर लेते हैं, या जिसने कल नहीं किया था, कोई ऐसी लड़की हो जिन्होंने कल और आज तक अब तक नहीं किया, वो लास्ट मैम, वाला कर ली। अंजुम इमरान। ठीक है अंजुम, आ जाइए। मदीना के मुसलमानों के घर। अब देखिए मदीना, बताइए मदीना क्या होगा? मैम, मदीना जो है मुजाफ इलैह बन रहा है। वेरी गुड। और मुसलमानों? मुजाफ, और और मुजाफ इलैह भी बन रहा है और मुजाफ भी बन रहा है। हाँ, पहले मुदाफ बन रहा है ना। पहले वाले जी। मुरक्कब में मुदाफ, और दूसरे मुरक्कब में मुदाफ इलैह, इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। घर क्या बन रहा है? घर बन रहा है मैम मुजाफ। सिर्फ मुदाफ। अब चलें, अब इसका आप मदीना। अ, मदीनता। नहीं, आप लोग जो है, हमें लगता है मुल्कों शहरों के नाम से, मैंने पहले भी बताया आपको कि मदीना जी। जो है वो किसी शहर का नाम नहीं है। मदीना सिटी को कहते हैं, सिटी। ये नाम नहीं है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। ठीक मैम, तो ठीक है मैम। जैसे अल करिया, करिया कहते हैं गांव को, और मदीना कहते हैं शहर को। ठीक ठीक है, मैम। बलद कहते हैं मुल्क को, कंट्री को, दोनों को। तो बहरहाल अल मदीना लगेगा। वो जो मदीना मुनव्वरा हो गया, वो मैंने कल पहले बताया है कि वो दरअसल उसका नाम है यसरब, ठीक है। जब नबी सही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां हिजरत करके गए, तो उन लोगों ने अपने शहर को वो ऑनर दिया कि हमारा शहर, कि उन्होंने अपना शहर का नाम ही हटा दिया, और अब उसको कहने लगे मदीनतुन नबी, इसी मुरक्कब इजाफी की, नबी का शहर उन्होंने मुरक्कब इजाफी बना लिया। ठीक। मदीनतुन नबी के नाम से मशहूर हो गया, और उसका असल नाम गुमसा ही हो गया, कोई जानता ही नहीं अब। तो धीरे धीरे मदीनतुन नबी से, जाहिर है आपको पता है लोग आराम तलब, तो वो मदीना ही रह गया। तो दरअसल वो नाम नहीं है, ठीक है। ठीक है अल मैम। लगेगा इसमें, अल मदीनतु, है ना। अल मदीनतु होगा, क्या होगा? अल मदीन नती। वेरी गुड, अल मदीनती, क्योंकि मुजाफ इलैह बनाना है। जी मैम। मुसलमानों, मुसलमानों के, मुस्लिमूना, हाँ चलिए लेकिन चलिए ये हाँ। मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों बन रहा है, हम्म इसलिए अ, एराब भी हल्का होगा और हालत जर में भी होगा। तो हाँ, ये तो बनेगा पहले पहले इसको हालत जर में लेके चले जाएं। मुस्लिमूना की हालत जर क्या होती है? मुस्लिमीना। हाँ वेरी गुड, तो पहले वो करें तब आसानी होगी। ठीक मैम। मुस्लिमीना, उसके बाद अब ये नून हटा दें। तो ये बन जाएगा मुस्लिमी। हाँ मुस्लिमी, और ये वाली या आ जाएगी, ये वाली या जो है चेंज होके ये बन गई, तो ये बन गया मुस्लिमी। और घर को मुदाफ बनाए।
اب دیکھیے کے گھر ہے تو مدینہ کے مسلمانوں کے گھر، تو یہ گھر تو پلورل ہو گیا نا. جی میم، تو اس کی پلورل ہوگی بیوتن. ہاں بیوتن، اس کو مضاف کریں. یہ بنے گا بیوتو. ویری گڈ، بیوتو، بیوتو. تو اب پیچھے سے پڑھ دیجئے. بیوتو مسلم مدینتی. ویری گڈ، بیوتو مسلم. اب جب لکھیں گی نا تو آسانی ہو جائے گی پڑھنے میں، ہم تو لکھ نہیں رہے یہاں پہ. بیوتو مسلم المدینتی. اور الحمدللہ جی اسی کے ساتھ ہمارا یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے ایک دکھایا ہے یہاں پہ کہ مساجد، ہم لوگوں نے مفاعلو کے وزن پہ پڑھا تھا کہ مفاعلو کے وزن پر آنے والے الفاظ جو ہے وہ حالت جر میں نہیں جاتے، لیکن جب وہ مرکب اضافی کا حصہ بنتے ہیں تو وہ حالت جر میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیے یہاں پہ مساجدی بھی آپ کو دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیپشنل کیس ہے جو کہ اگر آپ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں تو کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو غیر منصرف ہوتے ہیں، جب وہ جو غیر منصرف کے وزن پہ آ رہے تھے، جب وہ مضاف بنتے ہیں یا مرکب اضافی کا حصہ بنتے ہیں تو وہ زیر قبول کر سکتے ہیں. جیسے اللہ کی مسجد کے دروازے، اب اس میں اسی طرح سے کر لیتے ہیں جلدی سے ہم. اللہ بن جائے گا، یہاں پہ لفظ اللہ مضاف الیہ، مسجد مضاف اور مضاف الیہ دونوں، پہلے مرکب میں مضاف، دوسرے مرکب میں مضاف الیہ، اور دروازے مضاف. پیچھے سے ترجمہ کریں گے ابوابو، یہ کیا ہو گیا؟ ابوابو، نہ ال لگائیں گے نہ تنوین، تو ابوابو ہو گیا. مساجد، ٹھیک ہے، مساجد نہ ال ہوگا نہ تنوین ہوگی، ویسے بھی غیر منصرف پہ تنوین آتی ہی نہیں ہے، تو تنوین کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں، لیکن یہ تھا کہ یہ زیر بھی نہیں لیتے، لیکن ایسے میں یہ زیر لے لیں گے. مساجدی، ٹھیک ہے، تو مساجد کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا؟ مساجدی. اور لفظ اللہ تو آپ کو پتا ہے کہ اتنی دیر سے آپ یہاں کرتے ہی آئے ہیں کہ یہ حالت جر میں ہوگا، اور پیچھے سے ترجمہ کر دیں گے ابواب مساجد اللہ، اس طرح سے. بس یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ جو یہاں پہ ہے یہ آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں. اس لیے ہوتا ہے، اس لیے یہ سب بتا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو کہ قرآن میں جب آئے تو آپ پریشان نہ ہو کہ مساجد پہ یہ زیر کیسے آ گئی. آپ دیکھیں گے کہ وہ مرکب اضافی کا حصہ بن رہا ہوگا، اس لیے زیر آ گئی. اسی کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ٹیوزڈے کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.